الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے اور اس کے اندر بھی یہود کی ایک شناعت کو ذکر کیا گیا ہے جو ہماری ترتیب میں 26ویں شناعت. اب آپ پہلے اس کی درست قرات کو سیکھ لیں تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے ودہ واو دال کثیر نہیں کہنا، یہ ثا ہے، ثا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم دال پہ شدہ من بعد عین بعد نہیں کہنا ایمان کفارا حسدا من عند حسدا نہیں کہنا، آگے من عند کہنا ہے، اند نہیں کہنا. انفسہم من بعد یاد رکھیں، من بعد نہیں کہنا. ما تبین لهم الحق فاعفو یاد رکھیں، پھر آگے عین ہے، فاعفو واصفحو یہ ہا ہے فا کے بعد، واصفحو فافو نہیں کہنا، واصفحو نہیں کہنا، فاعفو واصفحو. اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہ سنیں تو قرآن کی وہ آیت کھول کے سامنے رکھ لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں. یقین کریں قرآن حکیم کو اسی طرح پڑھنا فرض ہے جیسے یہ نازل ہوا، اور اس کے لیے پھر کوشش کرنا کہ میں درست ادا کر سکوں، اس پہ دوہرا اجر ہے. حتی یأتی اللہ بأمرہ، حتی یا اللہ نام کو پر پڑھنا ہے، بأمر ان اللہ علی اللہ کی نام کو پر پڑھنا ہے اور علی عین ادا کرنی ہے، علی نہیں کہنا. کل شیء قدیر اس کو قدیر نہیں کہنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی شناعت کو ذکر کیا. وہ کیا تھی یہ آپ سمجھیں. ابھی اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا مضمون، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں سمجھ لو یہود کی سازش کو، مکر کو اور بدنی، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دین میں طرح طرح کے شعبے نکال کر، دین میں قیل و قال کر کے، دین کے اندر طعن و تشنیع کر کے، غرضوں کی کیا ہے کہ تم اہل ایمان کو اس سے بہکاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے نسخ کیا تھا قبلہ، مسلمان پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز، اب اللہ نے مسجد حرام کی طرف حکم دے دیا
تو ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کہے اس کی تعمیر، اور بدبختی اور شناعت یہ ہے کہ اس کے اندر شبے نکالے جائیں، طعن و تشنیع کی جائے کہ یہ کیوں کیا اللہ نے، کیا جو پہلا حکم تھا اس میں خیر نہیں تھی؟ اگر خیر نہیں تھی تو گویا وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوا۔ تو یہ طریقہ کار یہود کا رہا ہے، اور یہ ان کی 26ویں شناعت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا مسلمانوں، یہ لوگ تو قرآن میں تمہارے دین میں طرح طرح کے شبے نکال کر اعتراض کر کے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان سے پھیر، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج کے اہل الحاد یہود وہ قادیانی ہوں یا دیگر منکرین حیات عیسیٰ ہوں، منکرین آیات آثار قیامت ہوں، منکرین حقانیت دین ہوں، ان کا یہی طریقہ اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ مومنین کو بھی ایمان سے ہٹا دیں۔ اس مضمون کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم لوگ رات دن کرتے ہیں۔ جو لوگ دین کے باب میں الحاد کرتے ہیں، ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہی صرف ملحد ہو جائیں، وہی راہ راست سے ہٹیں، بلکہ وہ اسے مشن سمجھ کے، اسے اپنا فریضہ سمجھ کے اور اہل ایمان کو بھی ہٹاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں، کیا کسی مسلمان کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ذرہ برابر بھی اس کی حقانیت میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ اشکال یا اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض یا نقد یہ ان کی طرف سے اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بھی حکم قابل نقد ہے، قابل طعن ہے، قابل اشکال اور شبہ ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ان کی غرض فاسد یہ ہے اور نیت بری یہ ہے کہ یہ تمہیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں راہ راست سے، اور سبب دین اور اسلام کی حقانیت کے جاننے کے بعد اس میں کوئی عیب نہیں آ گیا، بلکہ ان کے دلوں میں حسد ہے جو ان کے ناپاک اور نجس نفسوں سے پیدا ہوا ہے۔ حسدن من عند انفسہم، یہ حسد ان کے نفسوں کی طرف سے ان کے اندر پیدا ہوا۔ پھر مزید ان پہ تعجب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش اور یہ حسد کسی شبے کی بنا پہ نہیں کہ دین کے کسی امر میں شک اور شبہ ہو، نہیں، کیونکہ حق ان پہ خوب واضح ہو چکا۔ من بعد ما تبین لہم الحق، کہ حق ان پہ خوب واضح ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب یہود کی عادات کو بیان فرمایا تو سورہ بقرہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی سے لے کے آخر تیسری بار یا بنی اسرائیل تک ان کی شناعتوں کو بیان کیا۔ تو یہ کہ اللہ کے دین کو کسی شک اور شبہ کی بنا پہ اس پہ طعن کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حکم خداوندی ہو، حکم ربانی ہو، حکم الہی ہو، خالق انسان حضرت انسان کوئی حکم دیں
اور اس میں کوئی شبہ، یہ تو تصور ہو ہی نہیں سکتا کسی سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان، مگر ان یہود میں چونکہ تم پہ حسد ہے تو اس لیے یہ ان کی یہی کوششیں ہیں کہ دین میں طعن کیا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب ان کے پاس تورات آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مضبوطی سے تھامنے کا ان کو حکم دیا اور ان سے مطالبہ یہ تھا کہ تم اس کے احکام کے مطابق عمل کرو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو جو ان کے پیغمبر اولی العزم نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ملی تھی، انہوں نے اسے بھی اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھیں برادران اسلام، مومنین کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو تمہیں صراط مستقیم پہ چلاتی رہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈال دینا، بلکہ اس کی ہدایات کو مشعل راہ بنانا ہے اور اپنے راستے کی روشنی بنا کے اس پر آرام سے چلنا ہے۔ تو آگے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم ان کی باتوں کا خیال نہ کرو، حاسدین کے حسد کی وجہ سے ان کے منہ سے جو بھی سنو درگزر کرو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ تو یہ آیات حکم جہاد کی فرضیت سے پہلے کی ہیں۔ تو جب اللہ نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا تو پھر منافقین، مشرکین اور کفار سے قوت کے ساتھ نمٹنے کا انہیں حکم دے دیا۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پھر اللہ نے ان کو اجازت دے دی اور انہیں بتا دیا کہ میں تمہاری مدد پہ قدرت رکھتا ہوں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم اس وقت تک معاف کرو اور درگزر کرو جب تک اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم نہیں آ جاتا، اور دوسرے حکم سے مراد یہی ہے کہ اہل کفر، اہل طغیان، قاتلوہم، ان سے جہاد قتال کرو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ یہ جزیہ ادا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک معافی اور درگزر کا حکم دیا جب تک جہاد و قتال اور جزیے کا حکم نازل نہیں ہوا، اور اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہو، تم تھوڑے ہو۔ جب تمہیں حکم اللہ نے دے دیا جہاد کا تو پھر عاجز نہ اپنے آپ کو جاننا، کمزور نہ سمجھنا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ توانا اور ضعیف کو قوی پر غالب کر دے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی تھوڑے سے لوگ ہیں، گروہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت، غلبہ اور فتح یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
تو یہ مسلمانوں کی تربیت اللہ فرما رہے ہیں کہ کس موقع پہ تمہیں کیا اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ اہل کتاب تمہارے ساتھ مکر کرتے ہیں، وہ تمہیں شبوں میں ڈالتے ہیں، وہ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، تو تم نے یہ نہیں کرنا، ثابت قدم رہو اور ان کو اس وقت تک معاف کرتے رہو، درگزر کرو جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی دوسرا حکم یعنی ان سے جہاد و قتال کا حکم نہیں آتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو پھر کہ تم نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھنا، اپنے اسباب پہ اعتماد نہیں کرنا، مدد تمہاری اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے اس آیت کو اس پہ ختم کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس ذات کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آئے گی وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میری دعا ہے کہ ان معارف ایمانیہ کو اللہ ہمارے دلوں میں خوب راسخ فرما دے اور ہمیں بھی ایسا ہی مومن بنائے جو قرآنی مومن، ہمیں ایسا متقی بنائے جو قرآنی متقی ہو۔ ہم آنی اور رمضانی مسلمان نہ ہوں کہ بعض ایام میں اور بعض دنوں میں اور بعض احکام کو ہم مستعدی سے کریں اور جو حکم ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہو اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ دار مومن اور مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔